تعلیم ترقی کی کنجی ہے، علم روشنی ہے، اور پڑھا لکھا معاشرہ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جملہ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو غور سے دیکھیں، ریاستی نظام کو سمجھیں اور آج دنیا کا مشاہدہ کریں تو ایک چونکا دینے والا سچ سامنے آتا ہے۔ تعلیم اور علم اکثر عوام کی آزادی کے لیے نہیں بلکہ طاقتور طبقے کے فائدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ علم نہیں، اصل مسئلہ علم پر کنٹرول ہے۔ سوال یہ نہیں کہ علم کیا ہے، سوال یہ ہے کہ علم کس کے ہاتھ میں ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسلامی تاریخ میں علم کا تصور ہی انقلابی تھا۔ قرآن سوال اٹھاتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اندھی تقلید کو توڑتا ہے۔ انبیاء کرام کا علم کبھی درباروں کی زینت نہیں بنا، وہ ہمیشہ تخت و تاج کے لیے خطرہ بنا رہا۔ حضرت ابراہیم نے بادشاہ سے سوال کیا، حضرت موسیٰ نے فرعون کے ریاستی علم کو چیلنج کیا، اور رسول اللہ نے قریش کی مذہبی، معاشی اور سیاسی نظام کی جڑیں ہلا دیں۔ اسی لیے حق کا علم ہمیشہ مزاحمت سمجھا گیا، انبیاء کو جھٹلایا گیا، سچ بولنے والوں پر فتوے لگے اور سوال کرنے والوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی گئی۔ وقت گزرا، علم تو باقی رہا مگر اس کی روح نکال لی گئی۔ دین انقلاب کی بجائے رسم بن گیا اور عدل کا پیغام صرف صبر کی تلقین میں بدل دیا گیا۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آئیں۔ یہاں تعلیم کا مقصد شعور نہیں بلکہ مطابقت بن چکا ہے۔ نصاب میں سوال کم، بیانیہ زیادہ ہے، تاریخ ادھوری ہے، طاقتور طبقات پر خاموشی ہے اور نظام پر تنقید بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ نتیجہ، ہمارے پاس ڈگری یافتہ نوجوان کی کمی نہیں مگر باشعور شہری نایاب ہیں۔ ہمیں اچھے ملازم مل جاتے ہیں مگر نظام کو للکارنے والے ذہن پیدا نہیں ہوتے۔ مذہبی تعلیم کا حال بھی کچھ مختلف نہیں۔ مذہب کو ذمہ داری کی بجائے خاموشی سکھائی گئی، مزاحمت کی بجائے برداشت کا نام دیا گیا۔ حکمران کے ظلم پر سوال کی بجائے صبر کا درس عام ہے، مگر یہ کم بتایا جاتا ہے کہ کربلا میں خاموشی نہیں، مزاحمت تھی۔ مغرب جو خود کو علم اور آزادی کا علمبردار کہتا ہے، وہاں بھی تصویر اتنی سادہ نہیں۔ یونیورسٹیاں بظاہر آزاد ہیں مگر تحقیق کی سمت اکثر سرمایہ طے کرتا ہے۔ کارپوریشنز، اسلحہ ساز کمپنیاں اور معاشی مفادات یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی تحقیق آگے بڑھے گی اور کون سی دب جائے گی۔ اسی لیے جنگ کو امن مشن، قبضے کو جمہوریت اور استحصال کو مارکیٹ اکنامی کا نام دیا گیا۔ یہ سب تعلیمی یافتہ زبان ہے مگر طاقتور کے مفاد میں۔ چاہے مذہبی دنیا ہو، پاکستان ہو یا مغرب، فارمولہ ایک ہی ہے: علم کو کنٹرول کرو، سوال کو بغاوت بنا دو اور تنقید کو خطرہ قرار دے دو۔ طاقتور طبقے کو ان پڑھ عوام سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے غیر سوالی عوام سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ مگر قرآن کا پیغام اس کے برعکس ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ سوال اعلان ہے کہ اصل ایمان اور اصل علم سوال سے نہیں ڈرتا۔ اور آخر میں بات سیدھی سی ہے، اگر تعلیم تمہیں صرف نوکری دلائے مگر ناانصافی پر خاموش رکھے، اگر علم تمہیں طاقتور سے ڈرنا سکھائے تو سمجھ لو وہ علم نہیں، ایک زنجیر ہے۔ تاریخ فرما برداروں نے نہیں بدلی، تاریخ سوال کرنے والوں نے بدلی، اور آئندہ بھی وہی بدلیں گے۔